بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امام حسین کے قاتلوں میں ابن زیاد کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ اس سے پہلی ویڈیوز میں ہم آپ سے یزید اور شمر کی موت کے احوال بیان کر چکے ہیں۔ آج کی زیر بحث اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابن زیاد کون تھا اور کیسے اس لعنتی انسان کی موت اور نہایت ہی عبرتناک انجام ہوا۔ تو مکمل تاریخی واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ مزید تاریخی واقعات اور مختلف حیرت انگیز موضوعات پر مشتمل ڈاکومنٹریز کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا اور بنو امیہ کی فوج کا ایک بڑا کمانڈر تھا۔ اس کے علاوہ واقعہ کربلا بالخصوص شہادت امام علی مقام امام حسین میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ مورخین کے مطابق یہ ایک مرجانہ نامی لونڈی سے پیدا ہوا، اس لیے اسے ابن مرجانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا باپ کون تھا۔ ناظرین، ابن زیاد واقعہ کربلا کا مرکزی کردار تھا، کیونکہ اس کے کہنے پر میدان کربلا میں اہل بیت اطہار پر پانی بند کیا گیا اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی گئی۔ اس کے علاوہ جب کوفہ میں امام حسین کا مبارک سر یزید کے محل میں پیش کیا گیا تو ابن زیاد اپنے ہاتھوں میں موجود چھڑی سے امام حسین کے معطر و مطہر ہونٹوں سے اور آپ کے مبارک دندان سے چھیڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر دربار میں موجود زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن زیاد کو روکا اور کہا، کچھ تو شرم کرو، جن مبارک ہونٹوں کی تم بے حرمتی کر رہے ہو، انہی ہونٹوں پر میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ ناظرین، یہی روایت یزید کے لیے بھی ملتی ہے کہ اس نے بھی یہی کام کیا تھا۔ الغرض اب ابن زیاد کا عبرتناک انجام قریب تھا۔ اب ابن زیاد اپنی 30,000 فوج لے کر موصل میں مختار سقفی کی فوج کے خلاف اترا۔ اب ادھر سے مختار سقفی نے اپنی فوج بھی روانہ کر دی۔ اس طرح دونوں فوجوں کے درمیان دریائے فرات کے کنارے جنگ ہوئی۔ صبح سے لے کر شام تک یہ جنگ ہوتی رہی۔ آخرکار مختار سقفی کی فوج ابن زیاد کی فوج پر غالب آ گئی اور ابن زیاد کی فوج کو شکست قبول کرنا پڑی۔ یہاں مختار سقفی نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ ابن زیاد کی فوج کا جو بھی آدمی ملے اسے قتل کر دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ناظرین، اس معرکے میں ابن زیاد بھی 10 محرم کو 700 ہجری میں مارا گیا۔ اب ابن زیاد کے سر کو کاٹ کر مختار سقفی کی فوج کے کمانڈر ابراہیم بن مالک کے پاس لایا گیا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ آج سے 6 سال پہلے اسی تاریخ کو نبی کے پاک نواسے امام حسین کا مبارک سر اس ملعون ابن زیاد کی وجہ سے کاٹا گیا تھا۔ اب ابن زیاد کا سر کوفہ کے دارالامارات میں رکھا گیا اور اس ابن زیاد کے مرنے پر سارے کا سارا شہر بہت خوش تھا۔ ناظرین، اب آپ کو ایک اہم واقعہ بتاتے ہیں کہ عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابن زیاد کا سر دارالامارات میں رکھا گیا تو میں وہاں دیکھنے گیا۔ اچانک ہر طرف سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ آ رہا ہے۔ وہ سانپ سب سروں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے سر کے قریب آ کر رک جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہو جاتا ہے اور پورے سر میں سے ہوتا ہوا غائب ہو جاتا ہے۔ اتنے میں پھر سے شور آیا کہ سانپ واپس آ گیا ہے اور یوں یہ معاملہ 3 دفعہ ہوا۔ اس طرح نبی کے پاک نواسے حسین ابن علی کو قتل کروانے والے ابن زیاد کا عبرتناک انجام ہوا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابن زیاد کا انجام کیسا ہوا۔ اس سے پہلے ویڈیو میں شمر اور یزید کا عبرتناک انجام کیسا ہوا آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جائیے اور ویڈیوز دیکھیں۔ اس کے علاوہ اس چینل پر ڈیلی مختلف تاریخی واقعات کو مدلل حقائق کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے ایسے حقائق جاننے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی۔ تو ملتے ہیں آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔